شیخ الاسلام کا فیضان، شیخ الاسلام کا فیضان، شیخ الاسلام کا فیضان، نظام المدارس پاکستان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كلام المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ومن الله صدق الله العظيم. آج کی اس افتتاحی تقریب کے انعقاد پہ میں سب سے پہلے ادارہ کے سربراہ اور منہاج القرآن علماء کونسل کے مرکزی نائب صدر حضرت علامہ مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب کو خصوصی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس افتتاحی تقریب کا انعقاد کر کے ایک اچھا میسیج دیا، پیغام دیا، ایک اچھی موٹیویشن دی دیگر مدارس کو بھی اور دیگر ناظرین کو بھی. تو آج ہماری اس تقریب کی صاحب صدر مفتی امداد اللہ قادری نعیمی، صدر نظام المدارس پاکستان، معروف عالم دین علامہ مفتی شبیر علی القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، علامہ مفتی رفیع قادری صحابہ صاحب، صدر منہاج القرآن علماء کونسل لاہور بند، حضرت علامہ خلیل احمد قادری صاحب ناظم علماء کونسل لاہور، علامہ اقبال نورانی صاحب صدر علماء کونسل شالمار ٹاؤن، اور دیگر علماء کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، دیگر طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام المدارس کے حوالے سے آج کی یہ تقریب جس میں ہم نے ایک تعارفی نشست کا عنوان تو اسے دیا ہے، تعارف تو اس کا ہو چکا ہے، لیکن اس کی کچھ معلومات بیان کرنا چاہوں گا. تو یہ مدارس جو دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور ارشاد میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام کا فروغ اور دین اسلام کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ مدارس دینیہ ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی بھی نہیں ہو. تو اس لیے کہ مدارس دینیہ دین کے وہ مراکز علم ہیں جن کی بنیاد تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. مسجد نبی جو چبوترا میں جسے اصحاب صف کہتے ہیں، وہاں 70 سے لے کے 200 کے قریب وہ صحابہ کرام دین اسلام کے پہلے مدرسہ کے طالب علم تھے اور معلم انسانیت تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے. اور یہ جو منصب استادی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی علماء کو عطا کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پختہ نسبت، تعلق، عشق اور محبت کی غمازی کرتا. جس کو حضور کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اس منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا. تو یہ چناؤ ہے، یہ انتخاب ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان کا محب ہوتا ہے، جو ان کا پسندیدہ ہوتا ہے،
اسے اپنے اس پیغمبرانہ پیشے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو دین اسلام نے ہر زمانے میں بڑا منفرد، ممتاز اور بے مثال کام کیا، لیکن گزشتہ 250 سال قبل جب اسلام کو زوال آیا، اس سے پہلے اسلام تہذیب میں، تمدن میں، علم میں، تحقیق میں، علوم میں، فنون میں، ہر شعبے میں ثریا کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور وہی مدارس دینیہ ہوا کرتے تھے جہاں سے بیک وقت سائنسدان بھی پیدا ہوتے تھے، معیشت دان بھی پیدا ہوتے تھے، ریاضی دان بھی پیدا ہوتے تھے۔ انہی چٹائیوں پہ جابر بن حیان، ابو علی سینا اور ابن رشد جیسے لوگ پڑھتے تھے، وہاں ہی غزالی اور رازی بھی انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کو زوال آیا تو 2 حصوں میں ان مدارس کو تقسیم کر دیا گیا، ایک کا دینی ادارے اور دوسرے کا نام دنیاوی ادارے رکھ دیا گیا۔ دین والوں کو دنیا سے دور کر دیا گیا اور دنیا والوں کو دین سے دور کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، اور جو دنیا دار ادارے تھے ان کے لیے مراد کے سارے دروازے کھول دیے گئے، نوازشات کے سارے دروازے کھول دیے گئے، سارے عہدے، سارے مناصب، سارے مراتب ماڈرن ایجوکیشن پڑھنے والے طلبہ کو دے دیے جا رہے ہیں، اور آج تک دیے جا رہے ہیں۔ اور جو دین پڑھنے والے ہوتے تھے انہیں محدود کر دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ معاشرے میں یہ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، یہ معاشرے کے فائدہ مند لوگ نہیں ہیں، یہ کسی شعبے میں کوئی علم نہیں رکھتے، معلومات نہیں رکھتے، دسترس نہیں رکھتے، ان کا کام صرف پاکی ناپاکی، حلت و حرمت جاننا اور بتانا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ عبادت اور مسئلے مسائل کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی ان کو ریاست میں کوئی حصہ دیا گیا، عہدہ اور منصب دیا گیا، نہ مقام و مرتبہ دیا گیا، نہ ہی مقننہ کے اندر، قضاء کے اندر، عدلیہ کے اندر، اور نہ ہی انتظامیہ کے اندر، اور نہ ہی معاشرے کے کسی شعبے کے اندر ان کو کوئی حصہ، کوئی مقام اور مرتبہ دیا گیا، انہیں ٹکے ٹکے کا محتاج کر دیا گیا، اور نہ ہی ریاست سے، کتنی بھی اسلامی ریاست سے ان کو کوئی بجٹ دیا گیا جس سے وہ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کی ترویج اور دین کے فروغ کے لیے آگے کام کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن زمانے میں لوگ آتے گئے، اسی طرح اسی سمندر میں بہتے چلے گئے۔ ایک وقت کا مجدد آتا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری 80 کی دہائی میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھتے ہیں، اور آپ دینی اور عصری دونوں علوم کا ایک حسین امتزاج قائم کرتے ہیں۔ جب اس کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے، جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا، ہمارے لوگوں کے مزاج بن چکے ہیں، وہ دین کے ساتھ عصریہ نہیں پڑھتے اور عصریہ کے ساتھ دین کو نہیں جاننا چاہتے۔ یہ دین جو قائم ہو چکا ہے آپ اسے کیسے ختم کریں گے؟ اس طرح آپ کا ادارہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک مفکر ہیں، ایک ویژنری ہے، آپ کا بڑا براڈ ویژن ہے، آپ بین الاقوامی سطح پہ کام کرنے والی شخصیت ہے، لیکن یہ چیز رکاوٹ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا پیر صاحب اگر یہ چیز میرے کام میں رکاوٹ بنتی ہے تو 100 دفعہ بنے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے دین کے جو عروج کا زمانہ تھا اسے دوبارہ زندہ کرا۔ آج سے 250 سال قبل وہ مجمع العلوم جہاں سائنسدان، ریاضی دان، معیشت دان، مفسر، محدث اور فقیہ پیدا ہوا کرتے تھے، میں اس دوبارہ زمانے کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ جو مجدد کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ آج سے 40 سال قبل جو کہا آج وہ خالق بھی مانتا ہے، موافق بھی مانتا۔ آج وہ دینی مدارس کہ جو 1 صدی سے زیادہ یہاں کام کر رہے ہیں دین کا، دین کی اشاعت کا، فروغ کا، تبلیغ کا، وہاں کے جو فاضلین علماء ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں،
وہ منہاج القرآن کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے ایم فل کرتے ہیں، وہاں سے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہر ایک کوشش کرتا ہے آج مجھے ایم فل میں پی ایچ ڈی میں وہاں پہ داخلہ ملے. اعلیٰ تعلیم و تحقیق اگر کسی نے کرنی ہوتی ہے تو وہاں جاتا ہے. اور آج درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں علماء بڑے دینی مدارس کے وہاں سے عربک کے اندر، اسلامک اسٹڈی کے اندر، اسلامک بینکنگ کے اندر، اسلام کے مختلف گوشوں کے اوپر، شعبوں کے اوپر اپنی تحقیقات منہاج یونیورسٹی کے ذریعے پیش کر کے ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں. آدھا عہدوں پہ، منصبوں پہ فائز. وہی اسی کا ثمر ہے کہ آج لاہور کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جتنی بھی بڑی چارٹرڈ یونیورسٹی ہو، وہ لاہور یونیورسٹی ہو، وہاں بھی منہاج القرآن کے فاضلین ڈاکٹر ظہور الازری جیسے لوگ موجود ہیں. آرمی کی سب سے بڑی گیریزن یونیورسٹی لاہور کی، وہاں بھی ڈاکٹر علی اکبر الازری جیسے لوگ، وہاں کے منہاج القرآن کے لوگ ایچ او ڈی. اور بھی اس طرح جتنی یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں، آپ پاک پتن کیمپس کے اندر چلے جائیں، ڈاکٹر جاوید الازری وہاں اسلامی اسٹڈی، آپ گجرات یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ سرگودا یونیورسٹی میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو وہاں پہ اسلام و عربک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ منہاج القرآن کا ہے. آج سے 40 سال قبل جس کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت جو کام مشکل لوگوں کو نظر آ رہا تھا، لیکن جو وقت کا مجدد دیکھ رہا تھا کہ میں اگر قدم اٹھاؤں گا اور اس کے پیچھے میرا ویژن ہوگا تو میں زمانے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دوں. اور آج دنیا نے دیکھا کہ ریاست پاکستان میں 2005 میں اسی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن 80 کی دہائی میں 4 مسالک کے بورڈ بھی ملے تھے. بریلوی مکتبہ فکر کو تنظیم المدارس ملا تھا، دیوبند کو وفاق المدارس العربیہ ملا تھا، اور اسی طرح سلفی اہل حدیث کو ملا تھا، وفاق المدارس شیعہ اہل تشیع کو ملا تھا. اور ساتھ اسی زمانے میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو بھی انسٹیٹیوٹ کا چارٹرشپ ملا تھا جو اپنی ڈگری جاری کر رہا تھا. وہ چاروں بورڈ آج بھی وہاں کھڑے ہیں، لیکن منہاج القرآن ترقی کرتا ہوا 2005 میں پاکستان کی پہلی چارٹرڈ یونیورسٹی بن چکا تھا. اور منہاج یونیورسٹی کے طلباء جامعہ الازہر مصر کے اندر، جامعہ اسلامیہ بغداد کے اندر، جامعہ مستنصریہ کے اندر اور عربی لیگ یونیورسٹیز کے اندر درجنوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر منہاج القرآن کے وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. یہ شیخ الاسلام کا ویژن تھا. 80 کی دہائی میں جس کی آپ نے ابتدا کی، جس کا آغاز کیا، اور زمانے نے دیکھا کہ آج صرف پاکستان ہی نہیں، عرب دنیا کے اندر، عجب دنیا میں ملیشیا کو دیکھیے، انڈونیشیا کو دیکھیے، دیگر مسلم ممالک کو دیکھیے، وہاں کی بھی اسلامی یونیورسٹی کے اندر اگر اعلیٰ تعلیم و تحقیق کروا رہے ہیں کوئی لوگ تو وہ منہاج القرآن کے. اور پھر منہاج یونیورسٹی جب چارٹرڈ ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان کی وہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے جو رینکنگ میں ڈبلیو کیٹیگری میں ہے، اور 25,000 سے زائد طالب علم منہاج یونیورسٹی کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں. اور پھر ریاست پاکستان نے جب دیکھا کہ یہ مدارس کا جو نظام ہے یہ روز بروز ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، 270 سال گزر چکے، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی وہ نصاب کے اندر ہی تجدید کر دے، نصاب کے اندر کوئی تبدیلی کر کے جدید تقاضوں سے اسے ہمان کر دے. لیکن کوئی کوشش کرنے کی ہمت اور ذرا بھر بھی وہ آگے کوشش نہیں کرتا تھا کہ میں یہ کردار ادا کروں، میں طلبہ کو کوئی سہولت دے دوں، میں طلبہ کو جدید مسائل سے ہمان کر دوں، جدید تقاضوں سے ہمان کر دوں. اور وہی درس نظامی کا نصاب اسے عصری تقاضوں سے ہمان کروا کے پڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن کوئی یہ کردار ادا نہیں کر رہا تھا. ہر ایک خاموشی سے اپنا اپنا مادیت کا، مفادات کا کام کرتا چلا جا رہا. تو ریاست پاکستان خود اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھا، 2016 کی بات، جنرل ناصر جنجوعہ سربراہ تھے قومی سلامتی کے، انہوں نے اس کی موجودگی میں پرائم منسٹر کی کہا، پیر امیر الاسناد وزیر مذہبی امور تھے، جنرل جنجوعہ نے کہا کہ ہم ملک میں منہاج القرآن کی طرف پہ تعلیمی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں. ہمارا مخالف پرائم منسٹر سن رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے نظام کو دیکھا، پاکستان کا مدرسہ ایجوکیشن سسٹم دیکھا، یونیورسٹی کا نظام دیکھا، لیکن ہم نے جس کو آئیڈیل نظام قرار دیا وہ منہاج القرآن کا نظام ہے. ایک طالب علم سال اول کے اندر آتا ہے، لیکن جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. گلگا میں یہ نظام اس ملک کو دینا چاہتا ہوں، اور ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا. ہمارے مخالف سارے کیبنٹ کے لوگ اس وقت پی ایم حسن موجود تھے، وہ سارے وفاقی بورڈ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پریزنٹیشن دیں، آپ
جو کروا رہے ہیں نظام اس کی پریزنٹیشن دیں. پیر نبی اسناد صاحب نے فرمایا کہ چلے بریک کے بعد دے دیتے، لیکن جنرل دلوا نے کہا نہیں 10 منٹ ان کے پاس ابھی دے دیں. پھر ہماری پریزنٹیشن وہاں پہ ہوئی. 2016 کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی موجودگی کے اندر. تو وہی گریجولی ترقی کرتا ہوا 2017-18 میں جب ایک نیا نظام بنتا ہے ملک کے اندر، مدارس جو حکومتوں کے اندر کہیں صوبے میں ہوتے تھے، کہیں ڈی سی کے اندر ہوتے تھے، انہی وفاقوں نے کوشش کی، سب نے ہم نے مل کے کی کہ یہ قومی ادارے ہیں، ان کا قومی تشخص ملنا چاہیے، ان کا قومی معیار ہونا چاہیے. بالآخر ریاست پاکستان نے انہیں وفاق لیول کا ایک ادارہ بنا دیا، انہیں وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے تحت کر دیا. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کی رجسٹریشن بھی وہاں کر دی گئی، اور پھر نئے بورڈ بھی انہوں نے الاؤ کر دیے کہ جو لینا چاہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پہلے بھی اس کا بورڈ کا تجربہ ہوگا، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس چارٹرڈ یونیورسٹی ہو. وہ ہم تھے جنہوں نے یہ کام کیا. ہمارے بعد پاکستان میں جو دوسرے نمبر کا ادارہ تھا، قابل تعریف تھا، اس کا نام جامعۃ الرشید ہے کراچی. ان کی قابل تعریف خدمات بھی، کام تھا، ایکسپیرینس تھا ان کو. آج بھی ریاست ادارے ایچ ای سی کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتا، کسی وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہوتا. ایچ ای سی اپنی پالیسی بناتا ہے اور ریاست کا چوتھا ستون ہے. جس طرح عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے، جس طرح نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اسی طرح ایچ ای سی بھی کسی وزیر اعظم کے احکامات کا پابند نہیں ہے. وہ ملک کے حالات اور واقعات کو دیکھ کے اپنی قانون سازی کرتا ہے، اپنی پالیسیز بناتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ کسی حکومت نے کسی کو تحفہ دے دیا، اور یہ بات واضح کر دوں کہ بورڈوں کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. وہ چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو، ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ریاست کا ادارہ، جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا کردار ہے، اور اس نے یہ سب کچھ دیا ہے. اور بہرحال یہ جو نصاب آپ کو دیا گیا، دیکھا علماء بیٹھے کہ اتنے 100 سالوں سے جو اخلاق بات تھا، زمانہ کفر کا ادب نصاب میں پڑھایا جا رہا تھا، بدلے میں شیخ الاسلام نے جو امام بوصیری کا آپ کا دیوان شامل کیا، امام حسان بن ثابت کا دیوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثابت کیا، وہ رکھا نصاب کیا. اور دیگر اسی طرح تراجم قرآن مجید کا ترجمہ سال اول سے لے کے عالمیہ تک رکھا، تاکہ طلبہ کا معمول بن جائے، عادت بن جائے کہ جب بھی قرآن کو پڑھے وہاں ترجمہ پڑھے. ورنہ 2-3 سال میں طالب علم خود ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا تو یہ تو مشکل ہو جائے گا، وہ تو 2-3 سال میں کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کا پہلا بنیادی ماخذ قرآن ہے. عالم دین کی یہ شان ہے، دین کے طالب علم کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب بھی قرآن کھولے، جب بھی قرآن کا مطالعہ کرے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرے، با ترجمہ. اور یہ عادت تب جو ہے ہوگی جب پورے تدریسی دورانیے میں، تعلیمی دورانیے میں جب بھی وہ پڑھے گا ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. اس لیے ہر طالب علم کے لیے ایک ترجمہ قرآن کا لازمی، عالمیہ تک وہ پڑھے. یہ نہیں کہ عالم بن کے کیا قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کی دماغی وسعتوں سے پیدا ہوگی، مزید مفاہیم، مطالب اور معنی اس کو ملے گے، اور گہرائیوں میں جائے گا، اور غوطہ زن ہوگا، کمپیریزن کرے گا، تقابل کرے گا دیگر جو تراجم ہے ان کے ساتھ. پھر آپ نے حدیث مبارکہ کو نصاب کا حصہ بنایا. اور ہمارے ہاں خاصہ قوم عالیہ وقوف علیہ میں جا کے ریاض الصالحین یا مشکاہ شریف پڑھائی جاتی تھی. پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں. جن 2 چیزوں کے لیے دین سارا پڑھایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث، باقی سارا اسی سے استنباط ہے. وہ علوم ہو، فنون ہو، فقہ ہو یا دیگر باقی چیزیں ہو، اصل دین کا ماخذ قرآن اور سنت. اور اسی لیے طالب علم کو 8 سال ایک دینی نظام کی طرف لایا جاتا ہے، اور وہ آخری سالوں میں جا کے لایا جاتا ہے. بس ڈنگ ٹپاؤ کام ہوتا ہے، وہ آتے بچے، اور اس پہ بھی زور عبارت پہ ہوتا ہے. حدیث بھی پڑھاتے ہوئے زور گرامر پہ ہوتا ہے. اس کے جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی جس مقصد کے لیے حدیث پڑھائی جاتی تھی، وہ مقصد جو ہے نا وہ دیا ہی نہیں جاتا تھا. آپ نے فرمایا سال اول سے ہی طالب علم کو حدیث پڑھائی جائے گی، فریش مائنڈ ہوگا، تازہ ذہن ہوگا، اور وہ بچہ حدیث کا حافظ بنے گا. جب وہ بچپن سے حدیث مبارکہ یاد کرے گا تو زندگی بھر اسے حدیث کا متن کبھی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ بعد جنہیں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ حدیث کا متن فر پڑھتے ہیں. وجہ ہے کہ ابتدا سے ہی جب وہ تازہ ذہن ہوتے ہیں،
فریش مائنڈ ہوتے ہیں ان کو اسی وقت سے حدیث پڑھا دی جاتی ہے اور حدیث ساتھ یاد کروا دی جاتی ہے. تو کرتے کرتے جب وہ دور عالمیہ تک پہنچتے تو 500 سے زائد حدیث مبارکہ کے حافظ ہوئے. اور ہمارے ہاں کوئی ایک دو مقرر حدیث کا متن اپنی تقریر میں کہتے تو ہم کہتے ہیں کہ کمال ہے اس کے کوئی 8 سال وہ یہ پڑھتا رہا قرآن اور حدیث کا علم پڑھتا رہا لیکن وہی اس کو یاد نہیں ہے. تو پھر اسے یاد کیا؟ جو کمیاں تھیں جو کوتاہیاں تھیں ہم بھی انہی سے گزرے ہیں اور ہم بھی وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں میں وہ کمیاں اور کوتاہیاں نہ رہیں. اصل ذمہ دار شخص وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو چکی ہے, ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کمی رہ گئی تھی. اب ذمہ دار کا یہ کام ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس کمی کو ختم کرے اور اس کا متبادل نظام لے کے آئے. اور اسی طرح پھر تصوف ہمارے نصاب میں شامل نہیں تھا جس وجہ سے ہمارے اندر اطاعت پسندی آ گئی تھی, عدم برداشت آ گیا تھا, گالم گلوچ آ گیا تھا, اپنے مخالف کو دین سے خارج کر دیتے تھے. تو یہ منہاج القرآن کا نظام المدارس کا جو نصاب ہے اس میں جب تصوف آیا تو وہ روحانی خیرات طلب علم کو ملے گی, فیض ملے گا, برداشت آئے گا اور مدب بنے گا, اس کے اندر تعظیم پیدا ہوگی, اس کے لہجے کے اندر شائستگی پیدا ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کے اندر پھر سیرت رسول کا نصاب میں شامل ہوئی. ایک رحمت اللہ علیہ ابھی 2 سال پہلے ایک بورڈ نے رکھی تھی ورنہ وہ بھی پہلے کوئی کتاب شامل نہیں. حضور کی سیرت جس طالب علم نے پڑھی وہ کیا دینے کی کتاب, اس کے لیے رول ماڈل کیا ہوگا؟ کسی کے لیے کوئی استاد ہوگا, کسی کے لیے کوئی شاگرد ہوگا, کسی کے لیے کوئی واعظ ہوگا, کسی کے لیے کوئی ریفارمر, جو جس کے آگے جو ہوا اس نے اسی کو بنا دیا. لیکن ایک دینی طالب علم کا جو رول ماڈل ہے اس کی زندگی کا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت رسول کو جانتا ہو, اس سے پڑھا ہو, اس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو آخری ایام ہیں تب تک کا کے بارے میں نبوت کے دور کے وہ سارے معمولات, حالات اور ان کی زندگی کے ایک عمل سے واقفیت رکھتا ہو, اسی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے. بہرحال گفتگو تو بہت طویل ہے لیکن میں کوشش کروں کہ ہم نے آپ کو بھی بڑا وقت ہو گیا ہے, یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیا نصاب جو دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹرین بھی کر رہے ہیں, ورکشاپ بھی کروا رہے ہیں, جو مسائل مدارس کو آ رہے ہیں وہ بھی ہم فوری طور پہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نصاب کو بھی ہر ادارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارا شیخ الاسلام کی توجہات سے یہ تعلیمی کیریئر جو ہمارا تھا اس وجہ سے یہ بہت بڑا احساس ہے کہ ابھی ہمیں 3 ماہ ہوئے ہیں, 600 سے زائد مقامات پہ اس شوال میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. 600 سے زائد مقامات پہ. یہی تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ ہم بڑے شہروں میں, ابھی ناروال میں, ننکانہ صاحب میں, شیخو پورہ میں, پرسوں راولپنڈی میں, کمالیہ میں, مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. لیکن ہر جگہ ہمارا جانا بھی ممکن نہیں ہو سکتا, لیکن اداروں میں الحمدللہ جس خوبصورتی کے ساتھ کلاسز کا آغاز ہوا ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ یونیفارم کی پابندی کی جائے, بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے, اور اساتذہ کو یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ جیسا استاد کا لہجہ ہوگا ایسا ہی طالب علم کا. جس لہجے میں وہ تو اور تم کہہ کے پکارے گا تو بچہ بھی تو اور تم کہہ کے پکارے گا. اگر استاد بچے کو آپ کہہ کے پکارے گا, بچے کو ادب سے بات کرے گا تو بچہ پوری زندگی مؤدب ہوگا. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی ہے, ہمارے ہاں ادب نہیں سکھایا جاتا. ہم نے نظام المدارس کے تحت جو پہلی چیز لازم کر دی ہے وہ استاد پہ لازم ہوگا کہ اپنے بچے کے ساتھ ادب اور تہذیب سے بات کرے گا. جب استاد ادب اور تہذیب سے بات کرے گا تو طالب علم کبھی بھی کسی دوسرے طالب علم کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرے گا. جب خود ادب کا تقاضا کرتے ہو, اپنے لیے سارے ادب کی حدیں تراش کروا دیتے ہو, تو آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ طلبہ کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آؤ. جب آپ اس طالب علم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ گے, ادب کو ملوز خاطر رکھو گے, تو وہ طالب علم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, اپنے والداروں کے ساتھ بھی, اپنے رشتہ داروں جو بچے ہوں گے ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بات کریں. تو یہ بچے کے اندر جو ادب پیدا کرنا ہے, جو ادب ڈیولپ کرنا ہے, وہ استاد نے کرنا ہے. جو سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں, استاد اپنے منصبی تقاضے پورے نہیں کر رہا. ہم نے پہلی ورکشاپ کرنی تھی
لیکن ابھی نہیں کی۔ ہماری کوشش ہے کہ اساتذہ کم از کم ایک مہینہ ہمارا نصاب پڑھا لیں، اور ہم معلمین جو وہاں کے ہیں سینئر اور جو معتممین ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو اساتذہ کے معاملات ہیں وہ سارے ہمیں بتائیں، تاکہ پہلی ورکشاپ کے اندر یہ سارے SOPs ہم انہیں بتا دیں کہ استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک انتظامی، منصبی اور تدریسی ہر چیز ان کو بتا دیں، اور دوسرا نصاب سے متعلقہ جو ان کے سوالات ہیں، اشکالات ہیں، مسائل ہیں، سوالات ہیں، ان کے ہم تاکہ ان کو جواب دے سکیں، اور ان کے لیے اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام المدارس سے ملحق ہر مدرسہ دیگر اداروں کے لیے آئیڈیل ہو۔ جب نظام المدارس میں پڑھنے والا بچہ اس ادارے کے گیٹ سے باہر نکلے تو مالے دار متنفر نہ ہو کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کی گندی ٹوپی ہے اس کے ساتھ، اس کے جوتے بغیر پالش کے ہیں اور 2 رنگ کے اس نے جوتے پہنے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ہمارے ملحق ادارے سے نکلنے والا طالب علم جب گیٹ سے باہر نکلے تو لوگ دیکھ کے فخر کریں، اور وہ بھی سوچے کہ جو گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں کہ ہم بھی اپنے بچے کو اس ادارے میں، کیا وجہ ہے لوگ اپنے قریب میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرتے، ہزاروں روپیہ فیسیں بھر کے دور سکولوں میں جا کے داخل کرتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ سکول ان کے بچے کو تربیت بھی دیتے، ڈسپلن بھی سکھاتے ہیں، یونیفارم بھی پابندی کرواتے ہیں، خرچہ بھی کرواتے ہیں، اس کے بچے کی کاپیز کا بھی خیال رکھتے ہیں، بچے کی رائٹنگ کا بھی خیال رکھتے ہیں، بچے کے آنے اور جانے کا بھی خیال رکھتے ہیں، کلاس میں نکلنے اور داخل ہونے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جب ایک ایک چیز پہ بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ پھر ہزاروں لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے محلے کا مدرسہ چھوڑ کے دور ایک سکول میں بچے کو وہاں پہ داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب مدارس بھی یہ سہولتیں دینا شروع کر دیں گے، آپ معیار اچھا دیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہر شخص ہزاروں روپیہ فیس دے کے بچہ آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آئے گا۔ اور میں اس چیز کا خود ہوا ہوں، مجھے ایک اوقاف کے سیکرٹری نے فون کیا اور کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس ادارے میں بھیجنا چاہتا ہوں جہاں پہ اچھا ماحول ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو اور بچے کی تربیت اچھی ہو، وہاں فیسوں میں سے دے سکتے ہو۔ میں نے انہیں ایک ادارے میں بھیجا، حفظ کے بچے کی 10,000 فیس، کتنی فیس تھی؟ 10,000 فیس۔ وہ آج بھی دعائیں دے رہے، بلکہ وہ قاری کیا نام ہے غلام فرید صاحب داتا دربار کے دعا بھی کرواتے ہیں فجر میں۔ مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں، سیکٹری صاحب کی GOR میں جاتا ہوں تو وہ بھی آپ کو دعائیں دے رہے تھے کہ میر صاحب نے ہمیں بڑا اچھا ادارہ تھا۔ آج وہ سیکٹری اوقاف نہیں ہے، اس وقت وہ بلوچستان کے چیف سیکٹری بن چکے ہیں، لیکن ان کی فیملی GOR میں رہتی ہے۔ تو مجھے حافظ غلام فرید صاحب نے کہا کہ میر صاحب وہ سیکٹری صاحب آج بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے اچھے ادارے میں انہوں نے ہمارے بیٹے کو داخل کیا، وہ 10,000 فیس دے کے بھی خوش ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ اس ادارے نے یقیناً وہ معیار دیا، اس طرح بچے کو پڑھایا، 2 سال میں اس کا بچہ حافظ بن گیا، وہاں اس نے منزل کیا، وہاں ہی اس بچے نے میٹرک کر رہا ہے، وہاں کے 9th 10th کر رہا ہے۔ اب وہ بچہ 16,000 روپیہ فیس دے کے وہاں پہ 9th 10th کر رہا ہے، وہ خوشی دعائیں دے رہے ہیں۔ جو اچھا معیار دے گا، جو فیسلیٹیٹ کرے گا، سہولتیں دے گا، نظم و ضبط دے گا، لوگ دین سے دور نہیں ہیں، لوگ ہمارے بد نظمی کی وجہ سے، ہمارے برے نظام کی وجہ سے، ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے دین کے قریب نہیں آتے، وہ اپنے بچوں کو وہاں محفوظ تصور نہیں کرتے۔ جب ہم اس کی گارنٹی دیں گے دنیا آپ کے پاس آئے گی، اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجے گی۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اس آسا کو، وہ چاہتے ہیں میں کھڑا ہوں تو میرا طالب علم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، میں دائیں جاؤں تو میرا طالب علم میرے پیچھے رہے، لیکن خود تو یہ تقاضا کرتے ہو، خود یہ خواہش رکھتے ہو، کبھی بچوں کو بھی اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ ماحول بچوں کو نہیں دیتے جو خود تقاضا کرتے ہیں، جس کی خود ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اتنی وہ فیسلیٹیٹ کریں، اتنی سہولتیں دیں، اتنی عزت دیں کہ وہ بچہ ہر ایک کو پھر جا کے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی جا کے عزت دے، وہ بھی چھوٹے بھائی کو جا کے گھر میں کہے گا آپ، اس کی ماں خوش ہوگی، ادب سے جب بلائے گا وہ کہے گی میرا بچہ کسی اچھی جگہ تعلیم حاصل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق فرمائے اور ہم اس کو بائی فورس اپنے اداروں میں نافذ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ زبانی کلامی، ہم کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی کسی نے چلنا ہے، ہمارے ساتھ الحاق کرنا ہے تو یہ چیز کرے، اگر نہیں تو
بالکل چاہے بڑے بورڈ موجود ہیں، بڑے ادارے موجود ہیں، جس کے ساتھ مرضی آ جائے ہمارے ساتھ آنا ہے، اس ایس او پیز کے ساتھ آئے گا۔ یہ میسج بھی تھا ادارے کے لیے، اور ہم انڈائریکٹلی میسج ہر جگہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فالو اپ کے لیے باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اور چیک اینڈ بیلنس میں جو نہیں آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس سسٹم کے مطابق نہیں چلے گا، وائلیشن کرے گا تو اس کو اس کی سزا مقدی پکڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل عطا فرمائے اور اداروں کو کامیابی کا دانی عطا فرمائے۔ علامہ مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب تو نظام المدارس بورڈ کے بانیان میں سے، اور یہ ریفارمر ہے، انہوں نے تو ظاہر ہے ماڈل ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں درس نظامی کے 5 یا 10 بچے ہوں گے، لیکن یہ ماڈل بچے ہوں گے، ہم ان کو واچ کریں گے، سسٹم پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز، جہاں کہیں جائیں گے باقی ہر سطح پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کی دعوت الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔